اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں فدیہ. فدیے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ فدیہ جو ہے وہ کتنا دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے. جس کو اتنا بڑھاپا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو، یا ایسا بیمار ہو کہ اب اچھا ہونے کی امید ہی نہیں ہو اور نہ ہی اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے، یا ہر روزے کے بدلے صبح اور شام پیٹ بھر کر اس کو کھانا دے. شرع میں اس کو فدیہ کہتے ہیں اور یہ دینا واجب ہے. اور اگر غلے کے بدلے اس کی قیمت دے دے تو بھی درست ہے. اچھا، وہ گیہوں اگر تھوڑے تھوڑے کر کے کئی مسکینوں میں بانٹ دے تب بھی صحیح ہے. ایک کو نہ دے، اگر وہ کئی مسکینوں کو تھوڑے تھوڑے بانٹ دے تب بھی وہ اس کا جو ہے وہ فدیہ ہو جائے گا. اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر جیسے کوئی بیمار تھا یا جو ہے وہ بہت اس کو کمزوری تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی کمزوری دور ہو گئی، یا جو بیمار تھا وہ بہت اچھا ہو گیا، صحت تندرست ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو وہ روزہ جو اس نے روزوں کی جو اس نے فدیہ دیا تھا نا، تو وہ اس کے جو قضا روزے تھے وہ قضا روزے بعد میں پورے کرے گا. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو رکھنے پڑیں گے، اور جو اس نے فدیہ دیا تھا نا وہ اس کو الگ ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے فدیہ دے دیا، بعد میں آپ اچھے ہو گئے، آپ کی کمزوری ختم ہو گئی، دور ہو گئی، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ جو پچھلے روزے کے ہم نے فدیہ دیا تھا وہ ہمارا پورا ہو گیا. نہیں، وہ آپ کا جو ہے وہ الگ سے اس کا ثواب ملے گا. آپ کو جو قضا آپ کے روزے تھے وہ آپ کو رکھنے پڑیں گے. اچھا، کسی کے ذمے جو ہے وہ کئی قضا روزے تھے اور مرتے وقت اس نے وصیت کر دی کہ میرے روزوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو اس کے مال میں سے اس کا جو ولی ہے وہ یہ فدیہ دے دے. اچھا، اگر اس نے مرتے وقت وصیت نہیں کی تھی مگر ولی نے اپنے مال میں سے فدیہ دے دیا، تب بھی خدا سے امید ہے کہ شاید وہ قبول کر لے. اب روزوں کا مواخذہ نہ کرے گا، اور بغیر وصیت کے خود مردے کے مال میں سے فدیہ دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بغیر وصیت کے مردے کے مال میں سے. ٹھیک ہے، اور جو ولی ہے وہ اپنے مال میں سے اگر فدیہ کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. اگر کوئی معذور اپنے عذر کی حالت میں مر جائے تو اس پر ان روزوں کی فدیے کی وصیت کرنا واجب نہیں ہے. اچھا، اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہوں اور وصیت کر کے مر گیا کہ میری نمازوں کے بدلے یہ فدیہ دے دینا، تو اس کا بھی یہی حکم ہے. اور ہر وقت کی نماز کا فدیہ ہے، جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے اتنا فدیہ ہر وقت کی ایک نماز کا ہے. اگر ولی مردے کی طرف سے قضا روزے رکھ لے یا اس کی طرف سے قضا نمازیں پڑھ لے تو یہ درست نہیں ہے، میت کے ذمے سے نہ اتریں گی وہ. ٹھیک ہے، کسی کے ذمے کی قضا نمازیں آپ پڑھ لیں، کسی کے قضا روزے آپ چاہیں کہ ہم رکھ لیتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے، اس کے ذمے سے وہ نہ اتریں گی. جو شخص روزہ بھی نہ رکھ سکتا ہو اور اس کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تو وہ استغفار کرے اور نیت کرے کہ جب بھی اس کی گنجائش میسر آئے گی وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے نا، بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ فدیہ دیں، اور نہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ روزے رکھیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے استغفار کریں اور نیت یہ کریں کہ جیسے ہی ان کو میسر آئے گا تو وہ اس کی فدیہ ادا کریں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری آئندہ ہوگی. تب تک کے لیے آپ اس کا بہت اچھی طرح سے مطالعہ کریں. بہت باریک چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہیں اور بہت اچھی طرح سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ارد گرد آپ جو دیکھیں ان کو بھی سمجھائیں. ٹھیک ہے، اور جو بات نہیں سمجھ میں آئی ہے وہ پوچھ سکتی ہیں.